اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں، باصلاحیت ہیں، مستقبل میں ترقی چاہتے ہیں، نوکری کرنے کے بجائے آزاد رہ کر بہترین اور ان لمیٹڈ انکم چاہتے ہیں، تو دنیا کی سب سے تیز ترین آن لائن فری لانسنگ انڈسٹری آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ فری لانسنگ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں آپ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد اپنی مرضی اور اپنے وقت کے مطابق جتنا چاہیں کام کر سکتے ہیں، اور آپ کو معاوضہ بھی فوراً ملتا ہے۔ فری لانسنگ کا سلسلہ 1998 میں امریکہ سے شروع ہوا تھا، کیونکہ اس وقت امریکہ میں موجود قوانین کے مطابق اگر کسی کو ملازمت دینا ہوتی تو اس کے ساتھ انشورنس، قانونی کوریج اور سالانہ چھٹیاں بھی دینا پڑتی تھیں۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ایک ویب سائٹ بنائی گئی اور اسے آؤٹ سورس کر دیا گیا، جس کے بعد سے دنیا بھر میں فری لانسنگ کا کام شروع ہو گیا، اور کرونا وبا کے دوران فری لانسنگ انڈسٹری اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ دنیا بھر میں لوگ اب آن لائن کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، پھر چاہے وہ تعلیمی معاملات ہوں یا کاروبار کے۔ فری لانسنگ کے شعبے کے اعداد و شمار مرتب کرنے والے عالمی ادارے اسٹیٹسٹا، معروف بین الاقوامی میگزین بلومبرگ اور فوربس کی رپورٹس کے مطابق سال 2023 کے اختتام تک فری لانسنگ کی عالمی معیشت 455 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر جائے گی، جبکہ بین الاقوامی کمپنی پیونیئر کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر کے 36% فری لانسنگ کلائنٹس کا تعلق امریکہ سے ہے، جبکہ دیگر 64% دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سے یورپی کلائنٹس کی شرح 27%، جبکہ ایشیائی کلائنٹس کی تعداد 10% ہے۔ فری لانسنگ انڈسٹری کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں گوگل سمیت دنیا کی بڑی کمپنیز نے اپنے مستقل ملازمین کی بجائے زیادہ تر کام فری لانسرز سے کرایا ہے۔ فری لانسنگ انڈسٹری یقینی طور پر پاکستان کے غیر مستحکم معیشت اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ میں ہوں عثمان نعمان، اور آج کے ایسا کیوں میں ہم بات کریں گے بے روزگار نوجوان کیسے فری لانسنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں فری لانسنگ کی جا سکتی ہے، ای کامرس پاکستانی معیشت کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور سب سے اہم سوال کہ فری لانسنگ اور ای کامرس میں کس طرح کے فراڈز کیے جا سکتے ہیں اور ان فراڈ سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بتائیں گے آپ کو کہ پاکستان میں فری لانسنگ کیسے کی جاتی ہے اور فری لانسرز کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کئی طریقوں سے کما سکتے ہیں۔ ایک طریقہ ای کامرس یعنی آن لائن کاروبار ہے، دوسرا طریقہ کانٹینٹ بنانا ہے، یعنی ایسا مواد لکھنا، تصاویر یا ویڈیوز بنانا جو لوگوں میں مقبولیت حاصل کر سکے، جبکہ تیسرا اہم طریقہ فری لانسنگ ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس صرف اچھا انٹرنیٹ اور ایک لیپ ٹاپ ہونا ضروری ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں فری لانسنگ کی مارکیٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ 2018 میں ورلڈ بینک اور فری لانسنگ کے ویب سائٹس کے مطابق پاکستان میں 60,000 سے زائد فری لانسرز موجود تھے، جبکہ 2019 میں دا گلوبل گگ اکانومی انڈیکس کے مطابق پاکستان میں فری لانسنگ کی آمدنی میں 2018 کے مقابلے میں 42% اضافہ دیکھا گیا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت لگ بھگ 10 لاکھ فری لانسرز ہیں، جنہوں نے گزشتہ سال جولائی سے دسمبر کے دوران 20 کروڑ امریکی ڈالر سے زیادہ زر مبادلہ کمایا۔ 2019 میں ای پیمنٹ کمپنی کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا بھر میں فری لانس مارکیٹ میں چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ بھارت 7ویں اور بنگلہ دیش 8ویں نمبر پر ہے۔ اس لسٹ میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں فری لانسرز میں اضافے کی وجہ نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے۔ پاکستان کی 70% آبادی 30 سال سے کم عمر کے افراد پر مشتمل ہے، اور 18 سے 25 سال تک کے نوجوان سب سے زیادہ اس مارکیٹ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ فری لانسنگ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 57% سے زیادہ فری لانسرز 25 سے 34 سال کے ہیں۔ پاکستانی فری لانسرز لاکھوں ڈالرز کا زر مبادلہ ملک میں لا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستانیوں کو بیرون ملک سے پیسوں کی ادائیگی میں بھی کئی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں سے سب سے اہم مسئلہ ملک میں پے پال سروس کا نہ ہونا ہے، جبکہ دوسرا اہم مسئلہ ملک کے بعض علاقوں میں انٹرنیٹ 4G کی عدم دستیابی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں کوئی بھی ایسا فورم نہیں جہاں فری لانسرز کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں فری لانسنگ کیسے کی جاتی ہے۔ آج کے جدید دور میں فری لانسنگ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک عام اور اہم سوال یہ ہے کہ فری لانسنگ کے لیے اہم اور معتبر پلیٹ فارمز کون سے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا میں شفاف اور ایماندارانہ کام تلاش کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہت سی جعلی ویب سائٹس، ادارے اور لوگ
آپ کی لا علمی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جہاں آپ کو فری لانسنگ کا معیاری کام بھی مل سکتا ہے۔ وہ ویب سائٹس کون سی ہیں، اسی پر آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ فری لانسنگ کام ڈھونڈنے کے لیے سب سے اہم اور بڑا پلیٹ فارم اپ ورک ہے۔ اس ویب سائٹ کا قیام 2015 میں عمل میں آیا اور فری لانسنگ میں کام اور کمائی کے اعتبار سے یہ دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے۔ یہاں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کلائنٹس اپنے کام کی تفصیل مہیا کرتے ہیں اور فری لانسرز ان پر اپنے پروپوزلز ارسال کرتے ہیں۔ جس کا پروپوزل کلائنٹ کو پسند آ جائے اسے کام مل جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کام کرنے کی نوعیت دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو پورے کام کی ایک مقررہ قیمت طے کی جاتی ہے یا گھنٹوں کے حساب سے پیسے چارج کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ دونوں صورتوں میں کام کرنے کے پیسے بر وقت ملیں گے۔ اگر کسی وجہ سے کلائنٹ پیسے نہیں دیتا تو اب وقت اس معاملے میں آپ کو پورا تعاون فراہم کرتا ہے۔ فری لانسنگ کے لیے دوسرا اہم پلیٹ فارم فائور ہے۔ کام ڈھونڈنے کے لیے فائور پر آپ اپنے کام کی ایک سروس بناتے ہیں جسے گگ کہا جاتا ہے۔ گگ میں آپ اپنے کام کی نوعیت اور قیمت وغیرہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ہر گگ کی کم سے کم قیمت $5 ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس سے زیادہ نہیں کما سکتے۔ جتنا بڑا کام ہوگا اس کے پیسے بھی اسی مناسبت سے ملیں گے۔ یہاں پیسے کے معاملات کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ کام کے آغاز میں ہی فائور کلائنٹ سے سارے پیسے وصول کر لے گا اور کام ختم ہونے کے بعد آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ ان دو ویب سائٹس کے علاوہ فری لانسنگ کے لیے بہترین ویب سائٹس freelancer.com، peopleforever.com اور guru.com ہیں۔ ان تینوں ویب سائٹس پر بھی آپ کو کام مل سکتا ہے، لیکن کسی بھی ویب سائٹ پر کام کرنے سے پہلے بس دو چیزیں مد نظر رکھیں۔ ایک تو یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنی جابز پوسٹ ہوتی ہیں، اور دوسرا کیا کام کے پیسے ملتے ہیں یا نہیں۔ ساتھ ہی اس ویب سائٹ کی ٹرمز آف سروس بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ کام کرنے کا طریقہ کار تو ایک سا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہر ویب سائٹ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو ویب سائٹ آپ کا اکاؤنٹ بند کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ کن پلیٹ فارمز پر جا کر آپ فری لانسنگ کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں خاص طور پر خواتین گھر بیٹھے انہی طریقوں سے فری لانسنگ کے ذریعے لاکھوں روپے ماہانہ کما رہی ہیں۔ ایسی ایک فری لانسر خاتون ہنا زاہد سے ہماری نمائندہ آمنہ منیر نے گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی عظما، ہمارے معاشرے میں خواتین کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں فری لانسنگ ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے خواتین فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں۔ اسی سلسلے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہنا زاہد، جو کہ ایک فری لانسر ہے۔ آئیے ہنا سے جانتے ہیں کہ فری لانسنگ نے ان کی زندگی کیسے بدلی۔ فری لانسنگ کی طرف جب میں نے آنے کا سوچا تو اس کا سب سے پہلا جو تھا نا پرابلم جہاں سے مجھے فیس ہوا، بینگ اے فیمیل، کہ آپ کو obviously ورک پلیس پہ بھی سروائیو کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ گھر میں جیسے ہی قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا ایک علیحدہ رول ہوتا ہے۔ اب ایسے میں خود کو آپ ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ وومن کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ obviously جس طرح سے انفلیشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، یو ہیو ٹو مینیج اکارڈنگلی۔ تو ایسے میں فری لانسنگ مجھے ایک بڑا اچھا اسٹیپ لگا، اینڈ میں یہاں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ مجھے اس چیز کے بارے میں سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے میرے اپنے ہی اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے بیسیکلی اس طرف مجھے ڈائریکٹ کیا۔ میرے او لیول کے اسٹوڈنٹس تھے جو فری لانس کرتے تھے، اور اسی سے مجھے یہ آئیڈیا آیا، اور پھر ہوا ایسے کہ اس ٹائم پہ پرائمری لیول پر ڈیجی اسکلس جو تھا وہ اس کا ایک بیچ 2 شروع ہو رہا تھا۔ میں نے اس بیچ 2 سے کافی چیزیں سیکھیں بیسک لیول پہ، لائک مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فری لانسنگ میں آنے کے لیے مجھے اپ ورک یا فائیور یا فری لانسر جیسی ویب سائٹس پر اپنے اکاؤنٹس بنانے ہیں اور گگس بنانی ہیں، ان کی رینکنگ کی طرف جانا ہے، کس طرح میں اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ بہتر کر سکتی ہوں سرٹیفیکیشنز لے کر، یا پھر کیسے مجھے پروجیکٹ لینا ہے، کیا پروپوزل ٹائمنگز ہو سکتی ہیں۔ ایسی تمام چیزوں سے میں بہت ہی ان اویئر تھی، بیکاز میں بالکل بگنر تھی۔ تو بگنر لیول پر جو مجھے اس چیز نے ہیلپ آؤٹ کیا وہ ڈیجی اسکلس کا پلیٹ فارم تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ 2 سے 3 ماہ میں نے چیزوں کو آبزرو کیا، ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے سیکھنے کی کوشش کی، اور پھر مجھے جب فری لانسنگ کی دنیا میں نے قدم رکھا تو وہ بیسیکلی کنٹینٹ رائٹنگ سے تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ تو بہت اچھا ایک ارننگ کا پلیٹ فارم ہے جو میں اپنی جاب کو ڈسٹرب کیے بغیر بھی کر سکتی ہوں، لائک میں اسے ڈفرینٹ ٹائمنگس میں مینیج کر سکتی ہوں۔ اور جیسے کرونا کے ڈیز تھے، اس ٹائم پہ بہت زیادہ پریشر تھا، آپ سب کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہے کہ کتنی ان امپلائمنٹ بڑھ گئی تھی۔
ایسے میں جو ہے وہ یہ فری لانسنگ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس سے ہم اپنے گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر کسی نے فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے تو وہ کہاں سے سٹارٹ کرے؟ اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہے اور ایک اچھا کنیکشن ہے تو آپ فری لانسنگ کی دنیا میں بالکل قدم رکھ سکتے ہیں. ایسی بہت سی سکلز ہیں جو صرف اور صرف موبائل سے بھی آپریٹ ہو سکتے ہیں. تو ناظرین، ایک کامیاب فری لانسر کی کہانی آپ نے جانی. آپ کیسے فری لانسر بن سکتے ہیں اور اس کے لیے سکلز کون سی سیکھنی چاہیے، اسی پر ہم بات کریں گے. فری لانسنگ ایکسپرٹ حشام سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حشام سرور صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ فری لانسنگ میں کون کون سی خدمات آتی ہیں، کون کون سی خدمات ایک فری لانسر کے طور پر آپ دے سکتے ہیں مختلف کمپنیز کو یا مختلف اداروں کو؟ بہت شکریہ جی مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. ایک فری لانسر بے شمار سکلز دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ ڈیزائنر ہے تو وہ گرافک ڈیزائننگ، کمپیوٹر کی ڈیزائننگ، لوگو ڈیزائننگ، بروشر ڈیزائننگ، بل بورڈ ڈیزائننگ. اسی طریقے سے اگر ڈیولپر ہے تو وہ ویب سائٹ ڈیولپ کر سکتا ہے، سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتا ہے، موبائل فون کی اپلیکیشن ڈیولپ کر سکتا ہے. اگر ایڈیٹر ہے تو وہ ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتا ہے، وائس کو ایڈٹ کر سکتا ہے. اگر ڈیٹا انٹری کی سروسز، ورچوئل اسسٹنٹ کی سروسز، ایسی بے شمار سکلز ہیں. یہاں پہ جو لفظ قابل غور ہے وہ ہے سکلز، کہ فری لانسر سکلز بیچ کے انٹرنیٹ سے پیسے کماتا ہے. یہ بھی کہیے گا کہ فری لانسنگ کے لیے ایڈوائس اور ٹریننگ کیسے اور کہاں سے لی جا سکتی ہے؟ فری لانسر کے لیے سب سے پہلے تو یہ تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کس ہنر میں ماہر ہے یا کس ہنر میں ماہر بننا چاہتا ہے. پھر اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس ہنر کو سیکھنا ہے. اس ہنر کو سیکھنے کے لیے انٹرنیٹ پہ بے شمار مواقع موجود ہیں، جس کا سب سے آسان مفت طریقہ یوٹیوب پہ جا کے فری لانسنگ سیکھنا ہے. خواہ آپ گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہوں، یا آپ ویڈیو ایڈیٹر بننا چاہتے ہوں، یا آپ ویب سائٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہوں، یا کوئی بھی سکل ہو، یوٹیوب پہ بے شمار کنٹینٹ کریٹرز نے یہ سکلز مفت میں سکھا رکھی ہیں. تو ایک فری لانسر کو جو سکل سیکھنا چاہتا ہے اور فری لانسنگ کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتا ہے، پیسے کمانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یوٹیوب پہ جائے، سرچ کرے جو بھی سکل سیکھنا چاہتا ہے اور اس سکل کو سیکھ لے، پریکٹس کرے، اور اس کے بعد ایز اے فری لانسر جا کے پیسے کمائے. اچھا حشام سرور صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اپر اور فائور پر بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، تو ایک بگنر کے لیے کیا کوئی اور ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پر وہ آسانی سے جا کے فری لانسنگ کا کام شروع کر سکتے؟ بہت اہم سوال ہے اور میں اس کے بارے میں بہت زیادہ ابھی آواز بلند کر رہا ہوں کہ اپ ورک اور فائور چونکہ انٹرنیشنل فری لانس مارکیٹ پلیسز ہیں. مارکیٹ پلیسز سے مراد میری ہے کہ ویب سائٹ پر مارکیٹ پلیس جہاں پہ بائر بھی ہے اور سیلر بھی ہے. ہماری ایک ویب سائٹ ہے لوکل میڈ ان پاکستان، اس کا نام ہے workchest.com. workchest.com میں دن کے 20 سے 30 پروجیکٹس پوسٹ ہوتے ہیں. پاکستانی ہی پروجیکٹ پوسٹ کر رہا ہے جو کہ تھرڈ مین کسی سے کام لے رہا ہے اور آگے پاکستانیوں کو ہائر کرنے کے لیے workchest.com پہ جا کے پروجیکٹ پوسٹ کرتا ہے. اور پاکستانی فری لانسرز چاہے کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو، وہ اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. تو فائور اور اپ ورک چونکہ بہت سیچوریٹڈ ہو گئی ہیں، پاکستان میڈ ان پاکستان ہمارا اپنا ایکو سسٹم، workchest.com ہر بگنر کو استعمال کرنا چاہیے. حشام صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہماری جو یوتھ پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن حکومت کے پاس دینے کے لیے نوکریاں نہیں ہیں. ایسے میں فری لانسنگ ایک بہت بڑی نعمت ہے حکومت کے لیے. حکومتی سطح پر کیا ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ ان فری لانسرز کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، ان کے جو مسائل ہیں انہیں حل کیا جا سکے، اور اسی طرح لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں دی جا سکے؟ کیونکہ اس طرح لوگ اپنا روزگار کما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا قومی خزانہ ہے اس میں پیسہ بھی لا رہے ہیں. پہلے بات کر لیتے ہیں نمبرز کی. تو پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہے لاسٹ فسکل ایئر 2021 اور 22 وہ ہے 2.6 بلین. اب اس میں جو فری لانسرز ہیں وہ ایک کیٹیگری کے اندر انکلوڈڈ ہیں، اس کو کہتے ہیں آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز. ان فری لانسرز کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ 396 یعنی کہ 400 ملین لگ بھگ، صرف 3 لاکھ کا فرق ہے. سو راؤنڈ آف کر دیتے ہیں، 400 ملین $US انہوں نے ایک سال میں کنٹریبیوٹ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نوکریوں
دشواریاں ہوئیں, نوکریاں نہیں ملی, لیکن یہ وہ لوگ بھی ہیں کالج اسٹوڈنٹس جنہوں نے مستقبل کو سینس کر لیا کووڈ-19 کے بعد کہ دنیا انٹرنیٹ بیسڈ ہونے جا رہی ہے. ان لوگوں نے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پرائمرلی وہاں پہ جا کے سکل سیکھی اور ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز اپ ورک, فائور, گرو, freelancer.com وہاں پہ جا کے سروسز بیچنا شروع کر دی. یہ تو ہو گئی بات نمبرز کی کہ نوکریوں سے ریلیٹڈ, اور یہ حکومتی سطح پہ اس ایفرٹ کو, اس ٹرینڈ ویو کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. میں یہ بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے DigiSkills.pk, جس کو صدر مملکت نے آن فلور آف پارلیمنٹ بھی اکنالج کیا کہ DigiSkills.pk نوجوانوں کی تربیت کا ایک بہترین پروگرام ہے جو کہ مفت میں تعلیم دیتا ہے, خواہ وہ گرافک ڈیزائننگ ہو, ورڈ پریس ہو, ای کامرس ہو, SEO ہو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو. ایسی بے شمار سکلز ہیں جو مفت میں پاکستانی نوجوانوں کو سکھائی جاتی ہیں, اور اس پروگرام سے سیکھ کے نوجوانوں نے اپنا ذریعہ معاش فری لانسنگ کو بنا لیا ہے. اب کاوشوں کی بات کی جائے تو حکومتی سطح پہ اگر اس پوری کی پوری انڈسٹری کو فی الحال ٹیکس بینیفٹ دے دیا جائے, ٹیکس ہالیڈے دے دیا جائے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ نان فائلر جو ہے وہ 2% وائر ٹرانسفر پہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے ایٹ سورس بینک پہ, اور جو فائلر ہے وہ 1% اس کے پیسے سے کٹوتی ہوتی ہے. اگر اس پوری انڈسٹری کو ٹیکس ہالیڈے دے دی جائے کچھ سالوں کے لیے, جیسے یہ تھی آج سے 3 سال پہلے 2025 تک ٹیکس ایگزمپٹ تھا فری لانسنگ کا شعبہ, اگر یہ ٹیکس ایگزمپشن مل جائے, کوئی کٹوتی نہ ہو ایون ایٹ سورس, تو مجھے لگتا ہے کہ اور بہت سارے لوگ آ جائیں گے فری لانسنگ کی طرف. اب آخری بات میں جوڑوں گا اور پھر I'll give the mic back to you جی. میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انٹرنیٹ پینیٹریشن بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہے. ملک میں جس طرح انٹرنیٹ کا فروغ ہوتا جائے گا, گلگت بلتستان, کشمیر, بلوچستان, ایکس فاٹا اور جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں, ہلی اسٹیشنز ہیں, وہاں پہ انٹرنیٹ کی فروانی, انٹرنیٹ کی سپیڈ ایک سنگین مسئلہ ہے. اگر اس کو ٹھیک کر لیا جائے, اس کی پروویژن ہو جائے, تو ہم بہت سارے پلیئرز اور فری لانسنگ کے شعبے میں لے کے آ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اس سے ملک میں زر مبادلہ اور بڑھے گا. بالکل انشاءاللہ. اچھا حشام سرور صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بہت سے فری لانسرز ایسے ہیں جن کے ساتھ فراڈ بھی ہو جاتا ہے, ان کی پیمنٹس رک جاتی ہیں, انہیں پیمنٹس نہیں ملتی ہیں, تو اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے, اور فری لانسرز کو آپ کیا ایڈوائس کریں گے کہ کس طرح سے فراڈ سے وہ بچ سکتے ہیں؟ لوکل اگر فری لانسنگ کی بات کی جائے تو یہ زیادہ جو پرابلمز اور فراڈ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ لوکل فری لانسرز کو کرنا پڑ رہا ہے, جو کہ کلائنٹ لوکل ہے اور وہ ان سے کام کرنے کے بعد پیسے مانگتے ہیں, اپنی اجرت مانگتے ہیں, تو ان کو فراڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اور یہ ایکچولی انٹرنیشنل مارکیٹ پلیس پہ بھی یہی رول اپلائی ہوتا ہے کہ آپ ایسکرو یعنی کہ ضمانتی منی ضرور رکھوائیں, وچ مینس کہ اگر آپ نے کام کی اجرت طے کر لی ہے 100 روپیہ فار اے ڈسکشن سیک, تو وہ 100 روپیہ ضمانت کے طور پہ کہیں رکھوایا جائے, اور جب کام کمپلیٹ ہو جائے, جب سیٹسفیکشن ہو جائے کلائنٹ کو, تو وہ ضمانتی خانے سے جو ہے وہ پیسے آپ تک پہنچ جائیں. اس کو کہتے ہیں ایسکرو. انٹرنیشنل مارکیٹ پلیسز تو اس کو پرووائڈ کر رہی ہیں, فائور بھی پرووائڈ کر رہا ہے, اپ ورک بھی پرووائڈ کر رہا ہے, guru.com بھی پرووائڈ کر رہا ہے ایسکرو سروسز. کلائنٹ جب پروجیکٹ اوارڈ کرتا ہے, کسی کا انتخاب کرتا ہے اپنے کام کے لیے فری لانسر کا, تو وہ پہلے پیسے ایسکرو میں ڈالتا ہے. لیکن لوکل مارکیٹ میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, تو میرے خیال میں حکومتی سطح پہ اگر یہ ایسکرو سسٹم انٹروڈیوس کر دیا جائے, اس سے لوکل ایکو سسٹم بھی پروان چڑھے گا, اور لوکل فری لانسرز کو بھی زیادہ جو کانفیڈنس ملے گا, اور ان کے کام کرنے کا جو انداز ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حشام سرور صاحب, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. یقیناً جب آپ کسی کام کو کرنے جائیں اور اس میں مکمل مہارت رکھیں تو ہی آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں آن لائن کاروبار تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے. نہ دکان ڈھونڈنے کی پریشانی, نہ ایڈوانس دینے کا جھنجھٹ اور دیگر معاملات میں الجھنے سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے. بس آپ آن لائن سٹور بنائیں اور دنیا بھر میں اپنی مصنوعات ڈیلیور کریں. پاکستان میں ای کامرس کے لیے اہم پلیٹ فارمز کون سے ہیں اور ای کامرس کیسے کی جاتی ہے, اسی پر آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں.
یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ سال 2021 میں پاکستان دنیا بھر میں ای کامرس کی 37ویں سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا ہے، جس کی آمدنی 2021 میں اندازاً 6 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 2025 تک پاکستان میں ای کامرس کی تجارت میں 9.1 بلین امریکی ڈالرز کا اضافہ متوقع ہے۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار بھی آپ کے لیے حیران کن ہوں گے، جس کے مطابق 2022 میں امریکہ میں ایمیزون مارکیٹ کے ذریعے مصنوعات کی فروخت میں پاکستان تیسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان میں ای کامرس کے کئی ماڈلز کام کر رہے ہیں، مگر بنیادی طور پر ٹیکنالوجی کی مدد سے کی جانے والی تجارت کو ای کامرس کہا جاتا ہے۔ اس وقت ملک میں دراز، OLX یا فوڈ پینڈا جیسی ویب سائٹس پر اشیاء کی خرید و فروخت ای کامرس کی ہی ایک شکل ہے، جسے آن لائن مارکیٹ پلیس کی تجارت کہتے ہیں۔ اسی طرح فیس بک یا انسٹاگرام کے ذریعے پاکستانی اشیاء کی فروخت کی جائے تو اسے سوشل کامرس کہا جاتا ہے، جبکہ امیزون یا علی بابا جیسی ویب سائٹس کے ذریعے بیرون ملک تجارت کرنا بھی ای کامرس کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے، لیکن اسے بزنس ٹو کنزیومر تجارت یعنی B2B2C کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں ای کامرس بڑھنے کی ایک اہم وجہ 4G سروسز کا متعارف ہونا بھی ہے، جس سے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی رسائی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں ہر سال انٹرنیٹ صارفین کی اوسط شرح 35% کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ انٹرنیٹ صارفین کی بڑھتی ہوئی اسی تعداد نے آن لائن خریداروں میں اضافے کا امکان مزید بڑھا دیا ہے، جبکہ ای کامرس ہی پاکستان میں فری لانسنگ کا ایک بڑا ذریعہ ہے، جس کے تحت بیرون ملک سے لاکھوں ڈالرز پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ مالیاتی اضافہ روزگار کے مواقع، اقتصادی ترقی اور معیار زندگی کو بہتر بنانے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ای کامرس کے مستقبل اور اس میں پیش آنے والی مشکلات پر اب ہم بات کریں گے۔ ای کامرس ایکسپرٹ حافظ احمد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ای کامرس میں کاروبار کرنا اور روایتی طریقے سے کاروبار کرنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ روایتی طریقے سے آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ لاہور میں کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ کی کوئی شاپ ہے، آپ کا کوئی ریسٹورینٹ ہے، تو آپ کتنی آڈینس کو وہاں لے آئیں گے؟ لاہور کے لوگ ہی آئیں گے، دوسرے شہر سے کبھی کبھی کوئی آئے گا۔ ای کامرس پہ جب آپ وایا انٹرنیٹ بزنس کرتے ہیں تو آپ پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کا کسٹمر، آپ کا کلائنٹ دنیا میں کہیں سے بھی ہے، آپ کی پروڈکٹ ہے تو آپ پوری دنیا کو مارکیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سروسز دے رہے ہیں تو آپ کو دنیا میں کہیں سے بھی کلائنٹ مل جائے، آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے ای کامرس کا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں اور آپ کا کلائنٹ کہیں بھی بیٹھا ہو، آپ دونوں کا اکٹھے ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب ہمارا کلائنٹ امریکہ میں بیٹھا ہوا، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھ کے اس کا اکاؤنٹ ہینڈل ہو رہا ہے امیزون کا۔ کوئی یوٹیوبر ہے، وہ کراچی میں بیٹھا ہے، لاہور میں یا فیصل آباد کے کسی شہر میں اس کا ایک ٹیم ممبر ایڈمن بیٹھا ہے جو یہاں سے اس کی SEO دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے جس کا بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے آپ کو۔ ٹھیک، اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ای کامرس میں قدم رکھنے سے پہلے، اس فیلڈ میں قدم رکھنے سے پہلے کون سے ایسے بنیادی نکات ہیں جن پر غور کرنا، جنہیں سیکھنا بہت ضروری ہے؟ اچھا، ایز سچ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، میں نے ماسٹرز کیا ہوا اسلامک اسٹڈیز میں، میرا کوئی IT کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن میں IT میں کام کر رہا ہوں 12 سال سے الحمدللہ۔ لیکن آپ نے کچھ اسکل تو سیکھی ہوگی نا؟ اسکل سیکھنے سے پہلے ایسا کچھ نہیں۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے میٹرک کیا، انٹر کیا، گریجویشن کیا، کس سبجیکٹ میں کیا، کیا کیا، اس سے فرق نہیں پڑ رہا۔ ڈگری میٹر نہیں ڈگری میٹر نہیں کر رہی کہ کس فیلڈ میں ہے یا ہے بھی یا نہیں ہے۔ بیسک کمپیوٹر کا نالج ہو آپ کو، ہاں اگر آپ دو چیزیں بیسک کہیں تو بیسک کمپیوٹر کا نالج اور بیسک انگلش۔ اب یہ بھی بتانا ضروری ہے کمیونیکیشن اسکل بہت ضروری ہے۔ کمیونیکیشن اسکلز، لیکن یہ بتانا یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ بیسک انگلش کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب یونیورسٹی وغیرہ میں آپ کو پریزنٹیشن دیتے ہیں، کچھ بھی غلط بولتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں۔ اگر آپ بیسک انگلش بول لیتے ہیں کہ آپ نے جو بولا اگلے کو پتہ چل جائے یہ کہنا چاہ رہا ہے، سمجھ جائے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگلا کیا کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک، اس کا مطلب آپ کو انگلش آتی ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا کام ہے۔ کوئی بھی اتنا بندہ اس فیلڈ مشکل میں کام آ کے نہیں ہے۔ اسکل سیکھنے کا جو ہے میٹر، وہ آپ 2 سے 3 مہینے میں، 4 مہینے میں کوئی بھی بنیادی اسکل سیکھ سکتے ہیں۔ فری لانسنگ کی، امیزون کی بات کر لیں، والمارٹ کی کر لیں، ای بے کی کر لیں، اٹسی کی کر لیں، پاکستان میں کسی لوکل مارکیٹ کی کر لیں۔ لوگ یہاں فیس بک اور انسٹاگرام پہ پیجز بنا کے سیل کر رہے ہیں پروڈکٹس اپنے، پیسے کما رہے ہیں۔ یہ تو چلیں جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے، نہیں ہے تو جو بیچ رہے ہیں ان کو سروسز دے کے پیسے کما رہے ہیں، تو مشکل کام نہیں۔ اچھا، پاکستان میں ای کامرس کے کون سے ماڈلز ہیں جو زیادہ کامیاب ہیں اور جن پہ کام بھی ہو رہا ہے زیادہ؟ پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں اس وقت سب سے زیادہ جو شاپیفائی کے تھرو لوکل PL ہم اسے بولتے ہیں، پرائیویٹ لیبل، آپ کا اپنا برانڈ۔ فار ایگزامپل جیسے یہ کپ ہے ہمارے پاس، آپ کا پروگرام ایسا کیوں کا، اب اگر آپ ایسا کیوں کو اپنا اسی کپ کو برانڈ بنا کے سیل کرنا چاہیں، اب اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز ہے کہ آپ کسی کی پروڈکٹ لے کے بیچ دیتے ہیں،
ایک چیز ہے کہ اپنا برانڈ اپنا نام بنا کے بیچتے ہیں. نام بنا کے بیچتے ہیں تو وہ آپ کی گڈ ول بن جاتی ہے. کبھی بھی آپ ایگزٹ لینا چاہیں اس بزنس سے تو وہ آپ کو 30 یا 35 مہینے یا ایون 40 مہینے کے پروفٹ پہ ایگزٹ ملتا ہے آپ کو. اچھا. یعنی اگر آپ کا مہینے کا پروفٹ 1 لاکھ روپے ہے, آپ کہتے ہیں میں نے بزنس کو ایگزٹ کرنا ہے, تو کوئی آپ کو 30 لاکھ یا 35 لاکھ یا 40 لاکھ دے گا اکٹھا 40 مہینوں کا پروفٹ, اور آپ سے وہ بزنس لے لے گا. تو شاپیفائی کے تھرو لوکل پی ایل بہت اچھا چل رہا ہے. فیس بک پہ لوگ بیچ رہے ہیں, انسٹاگرام کے تھرو بیچ رہے ہیں, گوگل ایڈس کے تھرو بیچ رہے ہیں, اور یہ سیلز بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اس میں مزے کی چیز یہ ہے اچھا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ جی میری مہینے کی سیل 1 کروڑ کی ہونی چاہیے, میرے پاس پیسے ہیں 1 کروڑ کی سیل چاہیے, تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ جی آپ 1 کروڑ کی سیل لے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 10-12 لاکھ یا 15 لاکھ ہر مہینے لگانا پڑے گا مارکیٹنگ پہ. اب تو چیزیں بہت آسان ہو گئی نا کہ گوگل ایڈس پہ آپ نے اتنے پیسے لگانے ہیں تو وہ آپ کو اتنے سیلز لا کے دے گا. ٹھیک. تو آپ کے اختیار کی چیز ہے. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے اور آپ کرنا چاہیں تو کوئی بھی بندہ آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ سمپلی سروسز یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ای کامرس پہ آنے کے لیے سرمایہ کتنا چاہیے ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر ہم بات کریں سیلنگ کی, وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو چاہیے, لیکن ہم زیادہ تر باتیں ان لوگوں کی کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہے, یا خواتین ہیں گھر پہ بیٹھی, یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ابھی کالج یا یونیورسٹی میں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ان کے لیے سب سے اچھا کام ہے وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ وہ صرف اسکل سیکھیں, اپنے اوپر تھوڑا انویسٹ کریں. یا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب سے سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک. یوٹیوب پہ جائیں, یوٹیوب بھرا پڑا ہے, طرح طرح کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. ہم بھی سکھا رہے ہیں اور بھی بہت لوگ سکھا رہے ہیں. اب وہاں جا کے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی اسکل میں کتنی دیر میں سیکھ سکتا ہوں, اس پہ فوکس کریں, سیکھیں. اب آپ دیں گے سروسز. سروسز کے لیے آپ کو سرمایہ نہیں چاہیے. یعنی آپ کو کلائنٹ ملا پاکستان سے, مل گیا ایک بندہ, وہ کہتے ہیں یار میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, مجھے نا مہینے کی آپ نے 10 لاکھ کی سیل لا کے دینی ہے فیس بک پہ. ٹھیک. اب وہ بندہ جس کے پاس پیسے ہیں, نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا اس کے پاس سکلز نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور بندہ میرا بزنس ہینڈل کر لے اور میں اسے پرسنٹیج دے دوں یا سیلری دے دوں. تو اب وداؤٹ انویسٹمنٹ آپ نے سکل سیکھ لی, چاہے لوکل مارکیٹ کی سیکھ لی, چاہے آپ نے امیزون کی سیکھ لی. ہم امیزون کی بات زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے, دنیا میں سب سے زیادہ بائنگ اور سیلنگ امیزون پہ ہوتی ہے. اب جب آپ امیزون کے کسی بندے کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اس کا بینیفٹ آپ کو تو ہوتا ہی ہے, آپ کے کنٹری کو بھی ہوتا ہے, کیونکہ آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں باہر بیٹھے پاکستان میں, امریکہ میں یا کینیڈا میں سروسز دے رہے ہیں. وہ آپ کو مہینے کی سیلری دے گا ڈالرز میں اور وہاں سے بھیجے گا, تو ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے, ہمارے ملک میں ڈالر آتا ہے. پاکستان میں بھی تو امیزون کے فیک اکاؤنٹس بنائے گئے تھے, پھر وہ پکڑے بھی گئے. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ نہیں, امیزون نے الاؤ کیا ہوا پاکستان کو ایز اے سیلر. آپ پاکستانی بینک اکاؤنٹ پہ, پاکستانی پاسپورٹ پہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور سیل کر سکتے ہیں, بٹ سیل کریں گے آپ باہر, یو کے, یو ایس اے, جہاں پہ امیزون مارکیٹ پلیس ہے. وہ فیک اکاؤنٹ کا یہ مسئلہ تھا کہ پاکستان کے کچھ لوگوں نے امیزون پہ اکاؤنٹ بنائے اور اس پہ سیلز شروع کر دی. اب سیلز شروع کر دی, امیزون آپ کو پے کرتا ہے ایوری 2 ویکس, جو بھی آپ کی سیل ہوئی ہے تو 2 ہفتے میں. لیکن کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں, اب ظاہر ہم وہ نہیں بتائیں گے, لوگ پھر اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ آپ کو امیزون پہلے بھی پے کر دیتا ہے. سارے پتہ ہے. نہیں, ظاہر ہے ہم فیلڈ کے اندر ہے تو ہمیں پتہ تو ہیں. اب امیزون کچھ ایسے راستے ہیں کہ آپ امیزون سے نا ریکویسٹ کر کے پیسے پہلے لے لیتے ہیں. اچھا. آپ نے سیل کی, آج آپ نے سیل کی $10,000 کی, امیزون کہتا ہے 2 ہفتے بعد دوں گا, آپ کہتے ہیں مجھے آج ہی دے دیں. کچھ طریقے ہیں وہ دے دیتے ہیں. اب وہ لے کے لوگوں نے پروڈکٹ بھیجی ہی نہیں, پیسے لے کے بھاگ گئے. اب ظاہر اکاؤنٹ سسپینڈ ہی ہو گیا. اس طرح سے تو آپ اپنے ملک کا پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے نا اس طرح. پہلے بھی امیزون پاکستان میں تھا, پھر بین ہو گیا تھا, اب دوبارہ آ گیا لاسٹ ایئر. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ لوگ اچھے طریقے سے کام کریں. شارٹ ٹرم فائدے کے لیے آپ اپنا امیج خراب, وہ اکاؤنٹ آپ کا سسپینڈ ہو گیا اسی وقت. آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج تک پاکستان میں پے پال نہیں آ سکا, اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم گرے لسٹ سے نکلے ہیں FATF کی. تو اب انشاءاللہ ہم اس پہ امید کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ پے پال ایک بہت بڑا ادارہ ہے, بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. وہ کسی بھی کنٹری میں آنے کے لیے پہلے اس کا پورا جائزہ لیتے ہیں, اس کی اکانومی کا اور ہر چیز کا, کہ اس ملک کے لوگ کیسا بیہیو کرتے ہیں. کیونکہ پے پال بیسیکلی تو ایک گارنٹی ہے نا, آپ اس پہ ریفنڈ بھی کلیم کر سکتے ہیں, بڑی چیزیں ہیں. تو اس لیے وہ دیکھ کے آتا ہے. ہم اسٹیٹ بینک کی پالیسیز بھی اس میں آڑے آتی ہیں. جی بالکل آتی ہیں آڑے, آف کورس اس میں آڑے آتی ہیں. اب ہمارے ہاں ظاہر ہے اس طرح سے شاید ایجوکیٹ, میرا یہی بنیادی نقطہ ہے کہ اس طرح سے ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے جو ادارے ہیں نا ان کے لوگوں کو. اچھا, یہ بھی بتا دیں کون سی ایسی پالیسیز ہیں جو آڑے آتی ہیں؟ سب سے بڑی پالیسی یہ آڑے آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب آپ ڈالرز لے کے آئیں گے یہاں پہ اس کنٹری میں تو آپ ہمیں کیا دیں گے. اچھا. اب وہ کہتے ہیں بھائی آپ شکر کریں ہم آپ کے ملک میں پے پال لے کے آ رہے ہیں, آپ کو ہم کس لیے دیں گے پیسے. مطلب ان کا اپنا انٹرسٹ, میرے خیال اپنے انٹرسٹ سے زیادہ آپ کو پبلک انٹرسٹ پہ جانا چاہیے. کہ اچھا اگر ایک ادارہ پاکستان میں آ رہا ہے, اس سے ڈائریکٹ پاکستان گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں, ہماری
करोड़ों पब्लिक को तो हो रहा है ना, और जब पब्लिक को और हो रहा है, हम नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते, हाँ, वो अपने ओन पे अगर वो काम अपने कर पे रहे हैं, अगर खुद रोजगार काम कर कमा रहे रहे हैं, हैं, तो ये तो तो उन्हें- हुकूमत के लिए एक बड़ा रिलीफ है। बहुत बड़ा रिलीफ है। अब हमारे बहुत सी नौजवान नस्ल है, हम माशाल्लाह लोगों को ट्रेन करते हैं, सीखते हैं, लोग ऑनलाइन पैसे कमाते हैं। जो भी बंदा ऑनलाइन पैसे कमाना शुरू कर देता है, वो उसके बाद जॉब की तलाश में तो नहीं जॉब की निकलता। तलाश में, तो गवर्नमेंट को कम से कम एक बंदे का तो सुकून हो गया ना कि जी हमारे पास नौकरी लेने नहीं आएगा। फिर फ्रीलांसिंग का मज़ा ये है कि जब एक बंदा सर्विसेज दे रहा है, कुछ अरसे के बाद वो अकेला सर्विसेज नहीं दे सकता, हाँ, वो काम अपने बढ़ साथ जाता और है। लोगों को वो attach 2-4 कर और लोगों को अटैच करता है, फैमिली मेंबर को। तो बेरोजगारी का बहुत खात्मा हो रहा है इस वजह से। अभी कल मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट आए थे, वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके टॉपर थे, अच्छा। और कहते मुझे 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी, टॉपर को, बड़ी यूनिवर्सिटी के। फिर अलमिया आई है। फ्रीलांसिंग उसने शुरू की, अब वो माशाल्लाह लाख 1.5 लाख कमा रहा है। तो मैंने कहा अब करनी है जॉब, उसने एमफिल किया हुआ है। मैंने कहा अब जॉब करनी, कहता अब क्यों जॉब करनी है, नौकरी तो 30,000 की मिलेगी, अब तो मैं लाख 1.5 लाख घर बैठ के कमा लेता हूँ। तो हमारे यूनिवर्सिटीज़ को भी सोचना चाहिए कि हमें स्किल्स पे अब फोकस करना है। हाँ। वो जो रट्टा सिस्टम था, डिग्रीज और खाली रट्टा। डिग्री का अब अच्छा, मुझे दौर ये भी नहीं है। बताएं कि ये जो हमारे ई कॉमर्स की फील्ड में लोग आ रहे हैं, इसमें ख़वातीन की रेशो क्या है? ख़वातीन की रेशो बहुत अच्छी है। एग्जैक्ट परसेंटेज तो मैं शायद मुझे नहीं पता होगा कि परसेंटेज, लेकिन अंदाजन अंदाजन 25% तक कह सकते हैं, 20 to 25। कम है, मर्दों की निस्बत कम है। हालांकि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, लेकिन इस काम में कम है ख़वातीन की तो तादाद। ख़वातीन की कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो इस पे काम आ रही हैं? स्किल्स देखें, इसमें सबसे बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि अगर आपको पूरा काम नहीं भी आता ना, आप किसी एक स्किल से भी पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अब वो अमेज़ॉन का काम है या कोई भी काम है, वो कहता है मुझे सारा काम नहीं आता, आप सिर्फ सोर्सिंग की सर्विसेज दे के पैसे कमा सकते हैं। अच्छा। सोर्सिंग से मुराद ये कि आपने कहा जी ये कप है, तो मुझे सबसे सस्ता कौन लेके देगा, या आपने कोई बच्चा या बच्ची हायर किया ऑनलाइन, उससे कहा कि जी मेरा बजट है $1, मुझे $1 में इस क्वालिटी का कप चाहिए। अब वो सारा दिन बैठेगा alibaba.com पे, चाइना में डिफरेंट सप्लायर से, डिफरेंट फैक्ट्री से बात करेगा, और बात करके आपको प्रोडक्ट ला के दे देगा। ठीक। अब उसका काम खत्म, और वो सिर्फ अपने पैसे सोर्सिंग ले अपने लेगा। पैसे ले लेगा आपसे, फिक्स $500 या $300 या $1000 जो मैं सोर्स करके दूंगा 15 दिन में, 20 दिन में। फिर कंटेंट राइटिंग है। अब कंटेंट राइटिंग जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है ना, आप एक पेज लिखते हैं पूरा, थोड़े से पैसे मिलते हैं। आप यही अगर अमेज़ॉन के लिए कंटेंट लिखें तो सिर्फ 2 से 3 पेजेस का कंटेंट होता है टोटल, अच्छा। किसी भी प्रोडक्ट का। यानी इस कप का कंटेंट क्या होगा कि जी ये इसका साइज ये है, इसका कलर ये है, इसके फायदे ये हैं, इसको आप ये कर सकते हैं। 2-3 पेजेस लिखते हैं, मिनिमम चार्जेस $100 से $150 आपको मिलते हैं, वेरी नाइस। जो आप अच्छा। अब ये किसी भी नॉर्मल कंटेंट राइटिंग से बेहतर है। फिर ख़वातीन खास तौर पे हैंडमेड चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी होती है औरतों की ना, तो इट्स और हमारे यहाँ तो बड़ी हुनरमंद ख़वातीन बिल्कुल मौजूद हैं ऐसी। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी और वो नहीं है, और जो मसनूआत वो बना सकती हैं वो तो दुनिया भर में बहुत पसंद भी की जाती पसंद हैं। की जाती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बना ही सकते हो। आप नहीं बना सकते, आप खरीद तो सकते हैं किसी ना, से बनवा सकते किसी हैं। से बनवा सकते हैं। तो ऐसे ही। कोई भी चीज़ जिसकी आप देखिए मार्केट में डिमांड है, पाकिस्तान की हैंडमेड चीज़ें इट्सी पे बेचें, लोग पाकिस्तान से बैठ के बेच रहे हैं अमेरिका में और यूरोप में इट्सी पे, और बहुत अच्छी प्राइस पे बेच रहे हैं। अच्छा। सिंगल प्रोडक्ट आपने यहाँ से शिप करनी है, कोई इसमें कैलीग्राफी का काम आ जाता है, इसमें सीनरीज आ जाती है, इवन इसमें टेक्सटाइल की प्रोडक्ट, कोई आपके बेडशीट्स वगैरह आ जाती है जिसपे हाथ का काम हुआ होता है। तो कोई भी हाथ के काम की चीज़ आप इट्सी पे बेचें तो उससे भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स की फील्ड के जो लोग हैं उन्हें पेमेंट्स के अलावा और कौन सी मुश्किलात आती हैं? और ऐसे कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है, अगर वो खुद से बना ले तो एक और चीज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सहूलत है। बस पेमेंट का होता है मसला कि कन्वर्जन रेट 2 दफ़ा पड़ जाता है, बैंक एक्स्ट्रा पैसे काट लेता है, उसके अलावा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट के इश्यूज नहीं आते लोगों, रिमोट एरियाज में बहुत ये तो आपने बहुत बड़ा पॉइंट मेरे ज़हन से निकल गया, आई रियली अप्रिशिएट दिस। इंटरनेट के तो यहाँ तक आते हैं, रिमोट एरियाज़ को आप छोड़ दें। मेरा ऑफिस लाहौर के पोश एरिया में, गुलबर्ग में मेरा ऑफिस है, और वहाँ पे मैंने 2-3 कनेक्शन अच्छे लगवाए हुए हैं, और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ या क्लाइंट के साथ मीटिंग, और इंटरनेट हुकूमत को इस पे काम करना इस पे काम करना। अभी 5G आ रहा है हमारे मुल्क में, आपने सुना होगी इस पे न्यूज़। जी, बिल्कुल। तो हम प्राइवेट महफिल में बैठे हंस रहे थे, हमने कहा हमें नई ज़रूरत 5G की, 4G सही करना। 4G सही करते हैं। 4G है नहीं हमारे पास, Exactly. और हम 5G लाने की हम बातें घर कर में रहे बैठ के हैं। भी यही बात हाँ, करते हैं। तो इवन अगर सही वाला 3G भी हो जाए हाँ, तो 4G की भी ज़रूरत नहीं है। लिखा आ रहा होता है, लेकिन इंटरनेट का बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो बिला वजह मसला लोगों के जहनों में होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे से कोई बंदा क्यों काम करवाएगा, हाँ, हम एक मुसलमान कॉम्प्लेक्स है हैं, ना एक हम लोगों कॉम्प्लेक्स को। है। हाँ। देखें, बिजनेसमैन कभी भी रेसिस्ट नहीं होता। आपका क्लाइंट तो ऑफ कोर्स बाहर का होगा, फॉरेनर होगा, यूरोपियन अमेरिकन होगा, उसे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं कि किस कंट्री में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक मिनिमम वेज है। अगर वहाँ पे बंदे को हायर करता है तो $10-15 एक घंटे के पे करेगा वो उस बंदे को। यहाँ पे $3-4 पे कर लेगा,
वहाँ 3-4 पे कोई आएगा नहीं, आएगा भी तो वो सजा मिलेगी उसे, क्योंकि मिनिमम वेज से कम आप पे नहीं कर सकते। वो लोग अपना फायदा लेने के लिए, आप देखें ना फ्रीलांसिंग में हम क्यों हैं चौथे नंबर पे, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, हम थोड़े पैसों में काम कर देते हैं। लेकिन भारत में और बांग्लादेश में तो हमसे भी कम पैसों पे काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, वो पैसे उनके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत बड़े पैसे हैं, वो उनके लिए कम है, क्लाइंट के लिए बहुत कम है कि $15 की जगह 5 देने पड़े, लेकिन $5 हमारे यहाँ अब 1100 रुपया बनते हैं 1 घंटे का। अगर आप डेली के 3-4 घंटे काम करें तो 3-4 हज़ार आप डेली का कमा सकते हैं काम करके। और फिर वो कॉम्प्लेक्स होता है कि जी हम तो मुसलमान हैं, तो अब वो पता नहीं मुस्लिम के साथ काम करते हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका नाम क्या है, अगर आप लड़की हैं आप दुपट्टा लेती हैं या दुपट्टा है ही नहीं, आप लड़के हैं आपकी दाढ़ी है या है ही नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लेक्सेस से निकले और ईमानदारी से बस काम कर रहे हैं। ये घर से भाई आप काम अच्छा मुझे ये भी बताएं कि ई कॉमर्स के हवाले से जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ हम देखते हैं कोर्सेज करवाए जाते हैं, अब तो गली मोहल्लों में कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, तो बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं उसमें। बाकायदा इंस्टीट्यूट्स हैं इस हवाले से, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए कोई ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं? डिजी स्किल के हवाले से आपने अभी बात की, इसके अलावा कौन से इंस्टीट्यूट हैं? नहीं, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं और आपने ये सिर्फ देखना है। अब हम भी सिखाते हैं, ई कॉमर्स के नाम से हमारा भी प्लेटफॉर्म है, मैं यूट्यूब पे भी हम सिखाते हैं, वैसे भी सिखाते हैं। लेकिन मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप जिसके पास भी जाएं, मैं ये नहीं कहता हमारे पास आए सीखने, जहाँ भी जाएँ आप उस ट्रेनर से या इंस्टीट्यूट से पूछें कि आपका इससे पहले क्या बिजनेस है, क्या बैकग्राउंड है आपका। 6 महीने नहीं होते लोगों को सीखे हुए और वो इंस्टीट्यूट बना के बैठ जाते हैं। अब जब बच्चे उनसे सीखते हैं, उन्हें खुद नहीं आता होता, बस ऊपर से सिखा देते हैं। पता भी तो नहीं होता ना, आप किस तरह से जाके पूछ के, उनको नहीं समटाइम्स पता चलता कि इनका अभी इनको 6 माह हुए हैं, कोई बताएगा थोड़ी, किस तरह से जज किया जाए? नहीं, उनसे आप कह सकते हैं कि आप हमें अपवर्क, फाइवर की अपनी प्रोफाइल दिखा दें, अपने अकाउंट दिखा दें। अब मैं 2012 से काम कर रहा हूँ, आप उसकी फेसबुक ही जाके देख लें, फेसबुक तो पब्लिक है ना सबकी, फेसबुक जाके देखें कि 2-3 साल पहले इस बंदे के पास कितने पैसे होते थे, जो आज हमें कह रहा है कि तुम्हें पैसे कमाना सिखाऊंगा। 4 साल पहले आप रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं, रिव्यूज छोड़ के आप 4-5 साल पहले बंदे को देख लें, उसका लाइफस्टाइल फेसबुक पे देख लें, किस कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है, कौन सी गाड़ी पे जा रहा है, किस रेस्टोरेंट में बैठा है, कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, आपको आइडिया होता है इन चीज़ों से। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, इसमें ई कॉमर्स जो है वो कितना अहम किरदार अदा कर रहा है, कर सकता है, और सेकेंडली ये कि नए आने वाले लोगों को आप क्या एडवाइस करें? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा कर रहा है। लास्ट ईयर का जो हमारा टारगेट था, उस टारगेट को हमने अचीव किया था, $3 बिलियन से ऊपर का था, और अभी हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि इससे भी ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग से आएगा। ये तो हम टारगेट से ऊपर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो गवर्नमेंट ने खुद सेट किया था टारगेट, उससे ज़्यादा बच्चे लेके आए पैसा। और अभी अगर इनको सहूलतें मिल जाएं, मैं आपको ये बता दूं, जितना पैसा ये फ्रीलांसर पाकिस्तान में लाए हैं ना, इससे ज़्यादा इन्होंने बाहर के अकाउंट्स में रखा हुआ है जो ये नहीं लाए पाकिस्तान। तो अगर इन्हें सहूलतें दें तो ये वो पैसा भी अगर अपने ही मुल्क में लेके आएँ, तो अपने मुल्क में मतलब सिक्योरिटी नहीं है ना, बच्चे डरते हैं। अगर उन्हें सिक्योरिटी मिल जाए कि जी बैंक है तो वो आपके साथ ज्यादती नहीं करेगा, वो बिला वजह पैसे नहीं काटेगा, गवर्नमेंट है तो वो आपके घर नोटिस नहीं भेजेंगे कोई, आपको तो गवर्नमेंट को तो सिर्फ ये शुक्र करना चाहिए कि जो बंदा बाहर से डॉलर लेके आ रहा है उसे तो छेड़े ही ना ना। बिल्कुल, कभी ये तो मुल्क में डॉलर ला रहा है, इससे कुछ भी ना मांगो। इसकी ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि डॉलर लेके आ रहा है। नए आने वालों के लिए ये कहूंगा कि उन्हें आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। हाँ, बजाय इसके कि वो बैठे मैं भी आ जाऊं। बिल्कुल आ जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप बैठे रहे सोचते रहे कि घर बैठूंगा 1 महीने बाद $1000 आएगा, नहीं आएगा। फील्ड में आना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा। काम सीख के जब आप करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास पैसे भी आएंगे, आप अपना भी फायदा करेंगे। कल करे सो आज, आज करे सो अभी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अहमद साहब, आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने हमारे नाज़रीन को बताई। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोग अब जॉब्स छोड़कर ऑनलाइन अर्निंग की जानिब जा रहे हैं। ऑनलाइन अर्निंग के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कैसे ऑनलाइन अर्निंग को बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ साथ फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। ऑनलाइन अर्निंग एक्सपर्ट रेहान अल्लाहवाला साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि पाकिस्तान में कौन से ज़राए हैं जिनसे ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है? एक आम सालन अगर कोई भी ऑनलाइन आमदनी हासिल करना चाहता है तो उसको पहले रूशनासी ज़रूरी है, उसको समझ ज़रूरी है कि ये ऑनलाइन आमदनी होती क्या है। सबसे ज़्यादा जो रीज़न है हम लोग ऑनलाइन नहीं कमा पा रहे, उसकी वजह यह है कि लोगों को नहीं पता कि ये कोई चीज़ होती है। हम इसको सिखाने के लिए सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले उनको कैनवा चलाना सीख लें, जो कि 15-20 मिनट में कोई खुद से सीख सकता है। कोई स्लो है तो 1-2 दिन में सीख जाएगा। उसके बाद फाइवर एक फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेस है, उसको चलाना सीख लें। उसके ऊपर जाके जो है आप अपनी जो फाइवर की गिग्स यानी जो आप जॉब्स बना रहे हैं, कि आप मिसाल के तौर पे थंबनेल बना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कार्ड बना रहे हैं, बिजनेस में विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, शादी का कार्ड बना रहे हैं, वो आप लोगों को
बेच सकते हैं और उसके ऊपर हर चीज $5 में बिकती है, इसीलिए उसको फाइव हर माल ₹5 की वो साइट है, जिसके लिए सबसे पहले लोगों को उसके ऊपर टाइम लगाना चाहिए, देखना चाहिए और इसके ऊपर एक्सप्लोर करना चाहिए इस पे कर क्या सकते। रेहान साहब, ये भी कहिएगा कि अगर एक आम स्टूडेंट ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है तो उसे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? फेसबुक और यूट्यूब के अलावा सबसे ज्यादा जो जराए हैं, सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी जराए नहीं है एक्चुअली, उससे भी जरूरी है कि आपको फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर जाकर काम लेना आना चाहिए और वो सीखना चाहिए। और यूट्यूब के ऊपर और डिजी स्किल के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इसकी ट्रेनिंग्स मौजूद है कि किस तरह से ये हासिल करना चाहिए, दूसरे लोग क्या बेच रहे हैं और वो आप बेच सकते हैं सर्विस या नहीं। कोई आर्टिकल लिखता है, कोई मीडिया बना सकता है, कोई इमेजेस बना सकता है, कोई वीडियो एडिटिंग कर सकता है, कोई कहानी लिख सकता है, कोई बातें कर सकता है, किसी भी किस्म की चीज़ें हम वहाँ पे बेच सकते हैं। एक साहब है, वो दाता दरबार पे जाके सिर्फ दुआ पढ़ के आ जाते हैं, उसके $10 यानी 2300 रुपये चार्ज कर लेते हैं और लोग दे देते हैं, क्योंकि कोई बाहर बैठा हुआ है तो वो दुआ कराना चाहता है तो क्या से कराना, तो किसी को हायर कर लेते हैं, वो चाहता है दुआ करा के आ जाते हैं। रेहान साहब, फेसबुक भी ऑनलाइन अर्निंग का एक बड़ा जरिया बन सकता है। पाकिस्तान में इसकी लीगल मोनेटाइजेशन कब तक मुमकिन हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है पाकिस्तान में। अब इस वक्त पाकिस्तान के मेजॉरिटी जो यूजर हैं वो अपनी प्रोफाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल प्रोफाइल के अंदर, और वहाँ पर एक सिंपल उन्होंने टेस्ट रन शुरू किया है कि आप लोग स्टार्स भेज सकते हैं, सितारे भेज सकते हैं। उसकी फीस चार्ज करता है कस्टमर से फेसबुक और वो पैसे आपको ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर आप कोई सितारे हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं, कोई टीचर हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे स्टार्स भेज दो, तो वो पैसे आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। और यहाँ हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि फेसबुक और यूट्यूब के अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है? पहले फूड पांडा की हम एग्जांपल लेते हैं। फूड पांडा की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो रेस्टोरेंट थे सिर्फ अपने एरिया में माल बेचते थे या दुकान अलग था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान अल्लाहवाला साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स में आपको किस तरह के फ्रॉड्स का सामना करना पड़ता है। इसी पर अब हम बात करेंगे। डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट उसामा खिलजी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उसामा खिलजी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स में किस किस्म के फ्रॉड्स होते हैं? जी, इसमें काफ़ी किस्म के फ्रॉड्स हो सकते हैं, क्योंकि स्पेशली अगर आपको ऑनलाइन जो है कोई अप्रोच करता है और कहता है आप इतने घंटे में इतने पैसे बना लेंगे, आप हमारे साथ आएँ और ये करें या वो करें, उसमें भी काफ़ी जो है आपको एडवर्टाइज एक चीज़ की जाती है लेकिन बाद में आपसे काम करवा के आपको पैसे नहीं दिए जाते। इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो इसमें यही ज़रूरी है कि पहले बंदा कॉन्ट्रैक्ट सही तरह साइन करे, ऑर्गेनाइजेशन को देखे कि सही तरह है और फिर काम शुरू करे। अच्छा उसामा खिलजी साहब, फेसबुक पर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें लोगों को ये कहा जाता है कि आप हमें 2000 रुपये जमा कराएं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद वो पैसे लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस किस्म के फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो आप रिसर्च करें, देखें कि जो तंजीम आपके साथ इन टच हो रही है क्या वो असली तंजीम है या नहीं। आप चेक करें, उसका बैकग्राउंड चेक करें, उन्हें कॉल करें या दफ्तर अगर आप जा सकते हैं विजिट कर सकते हैं वो करें ज़रूर, और फिर ऑनलाइन कोर्स में जो है आप इनरोलमेंट करें। क्योंकि देखें हम अक्सर जो है इस शिकार में वो हो जाते हैं कि हम कहते हैं चलो ये आसान है, घर बैठी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट डाला करें चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए। अदरवाइज जो है फिर आपके साथ इस तरह के डिफरेंट फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो ज़्यादा हर चीज़ पे आप आसानी से रिलाय ना करें, डबल चेक हर चीज़ को ज़रूर किया करें। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसामा खिलजी साहब, इस तरह के लोगों के साथ जब हम इन कांटेक्ट होते हैं तो हमारा डाटा भी शेयर हो रहा होता है, क्योंकि उसके बाद व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, फ़ोन नंबर पे आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये डाटा कैसे शेयर होता है? जी, ये बहुत बड़ा मसला है। ख़ासकर आप किसी शॉप में भी जाते हैं, कोई सेल लगी होती है या आपने कुछ चीज़ खरीदी है, वो आपसे जब रसीद देते हैं तो आपका फ़ोन नंबर मांग लेते हैं आपसे। तो आप कोशिश करें आप ना उन्हें फ़ोन नंबर दें। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अभी पाकिस्तान का जो साइबर क्राइम का कानून है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसमें जो स्पैमिंग है वो एक क्राइम है। क्योंकि अगर आपको कोई बार बार मैसेजेस भेज रहा है और उसमें अनसब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं है और आप उन्हें कह देते हैं कि मुझे मैसेज ना भेजें, वो फिर भी भेजते रहते हैं, तो वो एक्चुअली क्रिमिनल ऑफेंस बनाई गई है। और दूसरा साइबर स्टॉकिंग, ये तो मेरे ख्याल से किसी को भी मालूम नहीं होगा।
बिल्कुल, ये कानून में बिल्कुल मौजूद है, पीका के कानून में। और फिर उसमें जो साइबर स्टॉकिंग है वो भी एक क्राइम है। तो अगर किसी ने आपका फ़ोन नंबर कहीं से उनको मिल गया है, वो आपको बार-बार मैसेजेस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ये सब कुछ भेज रहे हैं और आप उन्हें कहते हैं प्लीज़ मुझे मैसेज ना भेजिए, ना मुझे तंग करें, वो ये दोबारा harassment भेजते में हैं, तो आता है। उन पर भी बिल्कुल ये साइबर स्टॉकिंग और हरासमेंट में आता है। और उस पर भी आप जो है एफआईए के साथ कंप्लेन कर सकते हैं अगर एक सीरियस नेचर का वो हो। मतलब आप ब्लॉक भी कर और सकते मुझे हैं, काइंडली लेकिन ये भी कितने नंबर लोग बताइएगा ब्लॉक करें? जी, उसामा खिलजी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर कोई भी शख्स किसी भी शख्स को किसी वेबसाइट से किसी फ्रॉड का सामना करना पड़ा है तो क्या वो भी रिपोर्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी का जो है और फ्रॉड का जो है वो भी क्राइम मौजूद है हमारे कानून में, और उसको भी आप एफआईए को रिपोर्ट कर सकते हैं। बेहतर यही होगा आप एफआईए के दफ्तर जाके उस पे जो है कंप्लेन करें। ऑनलाइन फॉर्म होता है, तो वो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके फिर दफ्तर चले जाएं, तो फिर आसानी से आपका जो रिपोर्ट है वो रजिस्टर की जाती है। और आप उन्हें इंसिस्ट करें कि देखें ये कानून है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप प्लीज़ इस कंप्लेन को आगे प्रोसेस कीजिए। और ये भी कह दें कि जो मुख्तलिफ फ्रॉड्स हो रहे हैं ई कॉमर्स में, फ्रीलांसिंग में, उनके हवाले से जो कावानीन बनाए गए हैं उसमें कितने लोग रिपोर्ट करते हैं, कितनी कंप्लेंट्स आती हैं इस हवाले से? देखिए मसला यही है, जिस तरह आपने कहा कि अक्सर लोगों को कानून के बारे में मालूमात ही नहीं होती, तो उन्हें पता ही नहीं होता क्या कानून है, तो रिपोर्ट किस तरह करेंगे। तो अच्छा है कि आप जैसे लोग इस पे शो कर रहे हैं ताकि लोगों अवाम में आगाही हो इन मौजू पे और उन्हें मालूम हो कि क्या कानून मौजूद हैं उनकी हिफाजत के लिए, तो फिर ही रिपोर्ट ज़्यादा हो सकती है। और फिर रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन पर भी एफआईए को ज़रूरत है कि वो एक्शन ज़्यादा लें। लेकिन जितना ही ज़्यादा लोग रिपोर्ट करेंगे उतना ही प्रेशर पड़ेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे कि वो भी आगे अपना उनकी जो जिम्मेदारी है, जिस चीज़ की पब्लिक के टैक्सेस उनको तनख्वाह मिलती है, वो अपनी जिम्मेदारी उस पर फिर पूरी कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा खिलजी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के जदीद दौर में फ्रीलांसिंग एक है, इसका मुस्तकबिल कितना रोशन है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जदीद दौर में इसकी अहमियत से यकीनन इनकार नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ख़वातीन और बच्चियों के लिए जिन्हें घर से निकलने में मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। जबकि इसके साथ साथ हुकूमत को भी चाहिए कि फ्रीलांसिंग को सरकारी सतह पर फ़रोग दे और तालीमी इदारों में खाली डिग्रीज की बजाय स्किल्स भी सिखाई जाएं। वो नौजवान जो बेरोज़गार हैं और उम्मीद छोड़ चुके हैं, फ्रीलांसिंग उनके लिए यकीनन उम्मीद की एक किरण है। याद रखिए, जो हारना नहीं सीखता वो कभी जीत का मज़ा नहीं ले सकता। सफ़र ज़ीरो से शुरू हो या मनफी ज़ीरो से, मगर आगाज़ शर्त है और मंजिल यकीनी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।